میں بھی اس سفر کا ایک مسافر ہوں۔ میں اور میرا مقصد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، قاری علی اکبر صاحب اور مولانا اور مفتی فرمان صاحب PhD، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس لمبے سفر میں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ وہاں تھا جہاں پہ حضرت کا پڑاؤ، ڈیرہ غازی خان میں، شاہ تنگلنڈ میں۔ وہاں ہمارے بہت بڑا دارہ ہے، دارالقرآن کے نام سے۔ شاہ جی نے مشرے میں یہ پاس کیا تھا کہ ہمارے احباب اپنے مراکز میں پہنچ جائیں، خود بھی عمل میں ہوں گے، ہر چیز عمل کے اندر ہوگی۔ اور الحمدللہ میرے جتنے احباب اپنے مراکز میں گئے ہیں وہ خود بھی پرامن رہے ہیں، پرامن کام بھی ہوا ہے، اور حق والوں تک حق بھی پہنچا ہے۔ میں اور شاہ جی جب وہاں پہنچے تو مولانا خلیل الرحمان صاحب کو ہم نے پہلے کہا تھا ہم آ رہے ہیں، آپ اتنے 32-40 افراد آپ ایسے جو اپنے علاقے کے مستحقین ہوں اور ان کا تعلق اشاعت و توحید و سنت کے ساتھ، آپ انہیں اپنے مرکز میں بلا لینا، آپ کی ماں پر ہم ان کی خدمت کر دیں گے۔ میں اور شاہ جی قاری علی اکبر صاحب اور مفتی فرحان صاحب جب وہاں پہنچے تو وہ احباب وہاں موجود تھے۔ میں نے بھی کچھ بیان کیا، شاہ جی نے بیان کیا، اور تمام ان احباب کے شناختی کارڈ ہمارے پاس موجود ہیں، پتے موجود ہیں، باقی وہ لوگ مستحق ہیں۔ حضرت جس طرح کہہ رہے تھے سڑک کے کنارے یہاں ہمارے گجرا والے کے سارے مانگتوں کا ڈیرا وہاں پر، جو آنکھوں بیتی دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ یہ جہاں کے جتنے چنگڑ ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے۔ میں نے ایک مقام پہ گاڑی کھڑی کر، شاید جی گاڑی کھڑی کرو ذرا، ایسے آ گئے، اور میں کب پوچھ لی جو تسی کتنے؟ جب دیکھا نا سارے پیچھے پاس کہ ہماری تو شکلیں دیکھ لی ہیں انہوں نے۔ یہاں کے جتنے مانگنے والے لوگ تھے یہ سب ٹپری باز وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور سڑکوں پہ سب ان کے ڈیرے ہیں، وہاں کا کوئی آدمی سڑک پہ نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلا پڑاؤ ہمارا ڈیرہ غازی خان میں۔ شاہ جی نے اس سے پہلا پڑاؤ کیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ وہاں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا عبداللہ، کیا نام ہے؟ امیر عبداللہ صاحب۔ تو شاہ جی نے 1800 افراد کے راشن اور یہ سامان پیک کر کے وہاں بھیجے، اور کہا حضرت آپ جہاں چاہتے انہیں دیں، لیکن پہلی کوشش ہوگی کہ اشاعت التوحید و سنت کے افراد کو تقسیم کیا جائے۔ جس دن میں اور شاہ جی سفر میں تھے اس دن بھی شاہ جی کا ایک ٹرک شاہ جی کے مدرسین لے کر ڈیرہ غازی خان پہنچے ہوئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے ہوئے تھے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پڑاؤ وہاں ہوا۔ دوسرا پڑاؤ ہمارا راجن پور ہوا۔ راجن پور میں ہمارا کوئی مرکز نہیں، اتنا بڑا ضلع ہے، ہماری کوئی مسجد نہیں، ہم پریشان ہو گئے۔ وہاں پہ ہمارے دو نوجوان، ایک مولانا خلیل احمد صاحب تھے، فوت ہو چکے ہیں نشہ پرسی کی حالت میں ہی، ان کے بچے ہمیں مل گئے۔ آپ سے بھی ملے، اب آپ سے بھی ملے جو جی الحمدللہ وہ زندہ دل بچے تھے۔ چاچا پتریا سانو مل گیا، ہم نے ان سے معاملت لی۔ پھر انہوں کو کہا کہ آپ آج عشاء کے بعد سارے ان لوگوں کو بلا لیں جو مستحقین ہیں۔ تو میں نے ایک مسجد میں، جو ایک علاقے کی محلے کی مسجد تھی، وہاں پر مسل کی کوئی بات نہیں تھی، وہاں جو بابا جی تھے ان کو پتہ نہیں تھا مسئلہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، ڈرے ہوئے تھے اندر سے وہ بھی۔ خیر الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے مسئلہ جو ہمارا مسئلہ توحید ہے اس کو ہم نے بیان بھی کیا، محبت رسول بھی بیان کی، اور انسانیت کے درجات کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے سارے 42-43 افراد کو ہم نے وہاں تقسیم کیا، تقریباً 4.5 لاکھ روپے وہاں، 4.5 لاکھ روپے وہاں۔ وہاں پہ دیکھ کے رات کو ہم سونے لگے تو مجھے نیند نہ آئی۔ میں کہ یار ایڈا بڑا شہر ہے راجن پور، اور راجن پوری بکرے ہم گجرانوالہ میں خریدتے ہیں، اور یہ راجن پور میں ہمارا مرکزی کوئی نہیں۔ میں نے مولانا عزیر صاحب کو فون کیا، مولانا آپ اس علاقے کے بڑے ہیں، آپ کے باپ اس علاقے کے بڑے ہیں، مجھے یہ بتاؤ راجن پور میں ہمارا مرکز کیوں نہیں؟ فرمانے لگے حد خاموش، حضرت باس ہماری کمزوری سمجھ۔ میں نے خیر
اور دونوں چاچا بھتیجا کو بلا لیا. میں کہ بھی آپ سے صبح ہماری ملاقات ہوگی، اب آپ بھی سو جائیں ہم بھی سو جائیں. رات کے 2:30 بجے اٹھ کر عادت کے مطابق لگا رونے، اللہ اتنے مرکز دے دے، ہمیں مرکز دے دے. کام تو کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں مرکز دے دے. شاہ جی بھی سوئے ہوئے تھے میرے ساتھ. میں کہ یا اللہ شاہ جی اٹھن میں عرض کراں تے نہ کرن. شاہ جی اٹھے. میں کہ شاہ جی میں 2:30-3 بجے کا روਣ دیا، نیندر نہیں پئی ساری رات کہ ایڈا بڑا علاقہ، ایڈا سونا شہر، ایڈا سونا نام راجن پور، ضلع راجن پور کی ساری مسجد ہی ہوئی. اور بعد لالا کی کرنا ہے؟ میں کہ مسجد بنا لیا. چل گئے انشاءاللہ. دونوں کو بلا لیا. شاہ جی نے ان کی پہلے کلاس لی، عقیدہ سمجھایا، بیان کیا بھائی اگر ہم یہاں مسجد بنائیں آپ لوگ کیا تعاون کریں گے؟ انہوں نے کہا جی صرف 5 لاکھ. شاہ جی کہتے گل نہیں بنی. میں کہا جی 5 لاکھ میں دیا گا، 5 لاکھ شاہ جی دیں گے، باقی ہمت اسی کرو. انہوں نے کہا ہمارے گھر کے قریب ایک کونے کا پلاٹ ہے 10 مرلے کا، وہ 18.5 لاکھ کا ہے. شاہ جی نے کہا یہ تمہاری ہمت ہے. اگلی بات سنو، جس دن میں یہ رجسٹری کروانے خود گجرات سے گجرانوالہ سے لالے اور نال آئیں گے، یہاں رجسٹری کروا کر ہم بنیاد بھی رکھیں گے، آپ کو مسجد بھی بنا کے دیں گے، ادارہ بھی بنا کے دیں گے، اور یہ جماعت انشاءاللہ بنا کے دے گی انشاءاللہ. مولانا نے کہا نا مسجد گری ہے، اور گری کی دیوار تو ہے، گری کا امام تو ہے، گری کا مکان تو ہے، گری کا تعلق تو ہے، گری کی زمین تو ہے. راجن پور میں کوئی ہماری زمین، کوئی ہمارا مدرسہ، کوئی ہماری مسجد نہیں ہے. میں کئی جگہوں سے پتہ کیا، کہیں سے چلو کوئی حصہ مل جائے کسی طرف، لیکن کوئی جگہ نہ ملی. یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کیا کام پرانی مسجدیں تو بنائے ہیں بھی بنائیں گے. میرا اسماعیل خان نے شاہ جی نے 2 لاکھ روپیہ مسجد کے لیے دیا اور 1 لاکھ روپیہ اس امام کو دیا، تیرا مکان گرا تو بھی بنا. اس سلسلہ میں نے مولانا حبیب الرحمن فاروقی سے کہا حضرت کام تو ہم بہت کر رہے ہیں لیکن وہاں ایک مقام ایسا ہے جہاں ہمارا مرکز نہیں. آپ کیا کہتے ہیں مرکز ہونا چاہیے؟ کہنے کہ استاد جی ضرور ہونا چاہیے. پھر میں کہیں کمر باندھ لوں، وہاں جگہ بھی لے کر دینی ہے، مرکز بھی بنا کے دینا. آپ یہاں میرے پاس ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ پر ہوتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہوتے. اگر جگہ نہیں ہوتی جگہ دیتے ہیں، بنانے کے لیے نہیں ہوتا اتنے پاس سے دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ہوئی ہے یا نہیں؟ ہوئی ہے نا. تو وہ دور نہیں ہے، راجن پور قدموں کے نیچے ہے. اگر ہم آج ارادہ کر لیں، اگر ہم مال تقسیم کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تو ہمارا مرکز پہلے ہونا چاہیے. اس لیے میں تمام احباب کو جس طرح مولانا طارق علی باجوہ صاحب نے کہا ہمارے مراکز گرے پڑے ہیں، وہ گرے تو بھی بن ہی جائیں گے، وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں مرکز نہیں وہاں بھی ہم مرکز قائم کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح اب آپ نے تعاون کیا ہے نا اسی طرح تعاون کریں گے اور انشاءاللہ یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو میں نے کہا شاہ جی 5 لاکھ میرے ذمہ ہے. شاہ جی کہنے لگے 5 لاکھ میں اپنی جیب سے دوں. میں کہا میں اپنی جیب سے دوں گا. ماشاءاللہ آپ قدم اٹھائیں، صرف ایک بار نام کر لیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے مولانا طارق باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مولانا حبیب الرحمن صاحب بھی ہوں گے. جب ہم جا کے وہاں رجسٹری کروانے کے بعد تو اس ادارے کا قیام کریں گے اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوگا. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں. میں اپنی بیٹاد کو کہا کرتا ہوں کہ یار میری عمر 70 سال ہو گئی ہے تو 65 سال کی اوسط عمر ہے، 5 سال کافی مل گیا. جب پتا کوئی نہیں کہ تاریخ بن گئی ہے جڑا کچھ ہوتا جے کر لو، جڑے بنانے جے بنا لو، مساجد بنانی ہے بنا لو، مدرسے. دیکھو میں تقریباً کرونا آیا تھا تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تک کام چل رہا ہے، ابھی بھی کاریگر لگے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ سب اللہ کی توفیق کے ساتھ. آج آپ نے اپنا اپنا کیا ذرا سامنے رکھا. ہر آدمی مطمئن ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب ہم فیس بک پہ NTS نوجوانوں نے سنت اشاعت توحید و سنت، اگلے دن مولانا اللہ ملا نے مفتی نعیم الرحمان صاحب کو فون
کیا، کہا کہ آپ فلاں لڑکا ہے راجن پور میں، اسے کنوینر بنا دو اور اسے کہو فوراً نوجوانان توحید و سنت کا وہاں قیام کرے۔ اس کا قیام MTS کا، افراد کو اکٹھا کرے۔ میں نے مولانا ظاہر صاحب کو بھی فون کیا، میں کہ حضرت آپ راجن پور جا کے ایک گھر میں درس دیا تھا؟ جی ہاں دیا تھا۔ میں کہ آپ کے درس کے بعد اس کی دونوں بہنوں کو انہوں نے فارغ کر کے گھر بھیج دیا تھا؟ بھیج دیا تھا۔ تو میں کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ آگے سے بات۔ تو بھائی خاموش رہنے کی بات نہیں، خاموش رہنا نہیں ہے، اب ہمت کرنی ہے اس کام کے اندر، اور آگے احباب جو سلام زدگان کے لیے محنت کر رہے ہیں اپنی محنت کو اور تیز کر دیں۔ جہاں میری ضرورت ہے میں آؤں گا، مولانا طارق باجوہ کی ضرورت ہے یہ آئیں گے، مولانا حبیب الرحمان کی ضرورت ہے وہ آئیں گے، مولانا کی ضرورت ہے یہ تو ہمارے ساتھ میں ہے نا ہر وقت، ان کو مشرے کے اندر ہے، مولانا ظہیر الدین بابر صاحب یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی ساتھی مت یہ سمجھے کہ میرے ساتھ بڑا کوئی نہیں، آپ بھی بڑے ہیں اور بڑے آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ آگے فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے، اس لیے موقع ہے کہ اپنی جماعت کو منظم کر لو فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ نماز کا وقت ہے، باقی نماز کے بعد انشاءاللہ۔